السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بھائیو، آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اس چینل پہ تجوید کا ایک کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہم پہلے بھی اپنے اس چینل پہ کورسز ہم نے پڑھے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اس میں دلچسپی ہو تو آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک قرآن مجید نہیں پڑھا ہے، یا جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگ ہمارے اس کورس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ ہم لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے، مختصر طور پر ہم انشاءاللہ اس کورس کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ تو محترم بھائیو، چلیے آج کا کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم صرف اور صرف لفظ الف اور حرف الف اور حرف با کو پڑھیں گے۔ معزز ناظرین، الف منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے اس سے ادا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص جگہ یا کوئی خاص مخرج مقرر نہیں ہے، بلکہ منہ کے اندر کے جو خالی حصہ ہے اس سے ادا ہوتا ہے۔ اب سب سے بڑی پرابلم لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یہاں سے ادا ہو گیا۔ تو اس کے لیے ہم اس کے ساتھ دوسرا لفظ ملائیں گے اور اس کو ساکن کریں گے، تو لہٰذا ہمیں اس سے اپنا مخرج معلوم ہو جائے گا۔ مثلا ہم الف کے ساتھ ہم حمزہ کو ملاتے ہیں، جیسے حمزہ زبر ا، تو آپ لوگ خود اندازہ لگائے کہ جہاں پہ منہ کس طرح ہو جائے اسی جگہ سے ادا ہو گیا۔ حمزہ زبر ا، تو منہ چونکہ اس میں کھلا رہ جاتا ہے، تو لہٰذا اس سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ یہاں سے ادا ہو گیا، یعنی منہ کے خالی حصہ سے اندرونی حصہ سے ادا ہو گیا۔ دوسری نمبر پہ جو حرف ہے وہ با کا ہے، تو لفظ با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتی ہے، یعنی مطلب دونوں ہونٹوں کا جو تر حصہ یہ جب ایک دوسرے سے مل جائے تو اس سے با ادا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی ہم اسی طریقہ کریں گے، اس کے ساتھ بھی ہم دوسرا لفظ ملائیں گے، حمزہ با زبر اب تو جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل گیا کہ یہ ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہو گیا۔ محترم بھائیو، آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ صرف الفاظ کو ایک دو مرتبہ حروف کو دہراتے ہیں، الف با الف با الف با۔ تو محترم بھائیو، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔